یہ کانٹریکٹ میرج میں صرف اپنے اوپر لگے الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب تم میرے بچے کی ماں بنو گی تو سب کو یقین آ جائے گا۔ وہ میڈیکل رپورٹ جھوٹی ہے جو میڈیا میں لیک کروائی گئی ہے۔ کام مکمل ہوتے ہی تمہیں رقم اور طلاق مل جائے گی۔ شاہ نواز یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے ہانیہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سراپا پردے میں رہتی تھی۔ وہ بس اس کی ایک معمولی امپلائی تھی۔ شاہ نواز نے کبھی ہانیہ کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز نکاح ہو گیا۔ وہ اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو پہلی بار بے پردہ ہانیہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شاہ نواز سر، کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے جو خبریں آپ کے بارے میں گردش کر رہی ہیں، جو میڈیکل رپورٹ آپ کے بارے میں لیک ہوئی ہے، کیا وہ درست ہے؟ وہ اپنے قدم تیز تیز بڑھاتا اپنے آفس کی جانب جا رہا تھا کہ میڈیا والوں نے اسے گھیر لیا اور سوالات کی بوچھار کر دی۔ شاہ نواز سر، پلیز ہمیں بتائیں کہ جو میڈیکل رپورٹ آپ کے بارے میں لیک ہوئی ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں؟ شاہ نواز سر، آپ میڈیا کے سوالات کو نظر انداز کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ ایک بڑی کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ آپ کی کمپنی کی امیج کے لیے بہت برا تاثر ہوا ہے۔ آپ کی مینیجر آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ میڈیکلی انفٹ ہیں۔ سوال ایک کے بعد ایک بڑھتے چلے جا رہے تھے جبکہ وہ خاموشی سے ان لوگوں کو اپنے ارد گرد مکھیوں کی طرح بناتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے پبلسٹی سے کس قدر الرجی تھی یہ بات ہر کوئی جانتا تھا، مگر معاملہ ہی ایسا تھا کہ ہر کوئی اس خبر کو مسالے دار بنا کر چھاپنا چاہتا تھا۔ سر، کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ ہبہ امین آپ کو یوں کیوں چھوڑ کے چلی گئیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کی فیملی کی سپورٹ آپ کی کمپنی کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ کیا میڈیکل انفٹ ہونے کی خبر درست ہے؟ یہ آخری سوال اس کے ذہن پہ ہتھوڑی کی طرح پڑا۔ وہ پلٹ کر سب کو گھورنے لگا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ کر سب نے سانس تک روک دی۔ جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ کسی نے میرے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سب کو بہت جلد اس کا ثبوت بھی مل جائے گا، لہٰذا جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو الزام تراشی سے خود کو باز رکھیں۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ چبا کر کہتا ہوا ان سب کو گھورتے ہوئے اپنے کیبن میں دوبارہ اسے روکنے کی ہمت نہ کری۔ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ بن چکا تھا جسے یہ کانٹریکٹ میرج میں صرف اپنے اوپر لگے الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب تم میرے بچے کی ماں بن جاؤ گے تو سب کو یقین آ جائے گا کہ وہ میڈیکل رپورٹ جھوٹی ہے جو میڈیا میں لیک کروائی گئی ہے۔ کام مکمل ہوتے ہی تمہیں رقم اور طلاق مل جائے گی۔ شاہ نواز یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ اسے ہانیہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سراپا پردے میں رہتی تھی۔ وہ بس اس کی ایک معمولی امپلائی تھی۔ شاہ نواز نے تو کبھی ہانیہ کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ پردے کے اندر چھپی ہوئی ہانیہ کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس انسان کی نظر میں عورت نام کی کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں؟ وہ کس قدر بے حس تھا، پیسوں کے بدلے کس طرح کی ڈیمانڈ رکھ رہا تھا، مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد 2 بہنوں اور ماں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اگر تو اس نوجوان سے کانٹریکٹ میرج کر ہی رہی تھی، وہ اپنی ماں اور بہنوں کو فکر معاش سے آزاد کر سکتی تھی تو اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ اس کی بات ماننے پر تیار ہو گئی۔ اگلے دن نکاح کا وقت مقرر کیا گیا۔ گھر میں کسی کو بتائے بغیر وہ وہاں سے نکل آئی۔ اگر ابھی نکاح کی خبر دیتی تو 100 سوالات کیے جاتے جن کے جواب وہ بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ آفس کے وقت وہ آفس کے بجائے اس کے اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ دروازہ بجایا، مینیجر کے اشارے پر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ برقعے میں ملبوس اس کا دل ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے ایک بڑا فیصلہ کر تو چکی تھی مگر اب اس پر قائم رہنے کی ہمت لمحہ بہ لمحہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں موجود شاہ نواز قدم بقدم اس کی جانب بڑھا۔ اس کی نظریں اس کے برقعے میں قید وجود پر جمی تھیں۔ چلو مولوی صاحب آ چکے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹ گیا۔ وہ پردے میں چھپی اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہانیہ شاہ نواز دشاری بن چکی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر وہ بستر پہ بیٹھ گئی اور حجاب کی پن کھول دی۔ حجاب اتارتے ہی اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ نرم و نازک سا چہرہ، بڑی بڑی بوڑھی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور لمبے گھنے ریشمی بال۔ وہ ایک مکمل حسین دوشیزہ تھی۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا۔ السلام علیکم امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے یہاں چند دن لگ جائیں گے، آپ میری فکر نہ کریں، زارا اور سارا کا خیال رکھیں، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ آواز میں نمی کو بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ واش روم گئی، وضو نماز طریقے اسے چہرے پر لیٹ گئی اور آ کر بستر پہ بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور شاہ نواز اندر کے بٹن کھولتا ہوا بستر کی طرف بڑھا مگر سامنے بیٹھی حسین عورت کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں اس کے حسن پر
جم گئی تھی. تم کتنی خوبصورت ہو. الفاظ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے. وہ کانپتے ہوئے اور زیادہ نظریں جھکا گئی. شاہ نواز نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جبکہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کا جھکا ہوا وجود محسوس کر کے اس کا دل اس کے قدموں میں پچھا چلا جا رہا تھا. یہ عورت اس کے نکاح میں موجود تھی. فی الحال بس یہی بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی. شاہ نواز کی بے ساختہ نظر اپنے وجود پر مرکوز پا کر وہ لاشعوری طور پر اپنے لبوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے ابھرنے والی عجیب سی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر شاہ نواز اس کے لبوں کو دانتوں کے احسار میں سے آزاد کراتا ہوا اپنی انگلیوں کو سرسراتا ہوا لمس ان پر چھوڑ گیا. ان پر ظلم کیوں کر رہی ہوں؟ ان پر ظلم کرنے کے لیے تو میں ہی کافی ہوں. شوق لہجے میں کہتے ہوئے وہ جھک کر اس کے لبوں پر ہلکے سے اپنے لبوں کا لمس چھوڑ گیا. وہ کانپتے ہوئے اسے کندھوں سے تھامے رہ گئی. بے ساختہ دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس کی قربت محسوس کرتے ہوئے سانسیں جیسے رک سی گئی تھیں. اب تم اتنی سی بات پر سانس روک لو گی تو بات کیسے بنے گی؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ اپنی سانسوں کی حدت چھوڑتا ہوا اس کا سپاٹ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا. یہ لڑکی کسی کو بھی اپنی جانب مائل کرنے کا ہنر رکھتی تھی. سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کی حدت چھوڑتا ہوا اس کے سپاٹ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا. یہ لڑکی کسی کو بھی اپنی جانب مائل کرنے کا ہنر رکھتی تھی. وہ پہلی ہی نظر میں اس کے حسن کا آثیر ہو چکا تھا. وہ گھبرا کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کے لبوں پر انگلیوں کا لمس رکھ کر اس کے الفاظ وہیں روک دیے گئے تھے. وہ اس پہ جھکتا ہوا اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا ہوا اس کی تمام اعتراضات آہستہ آہستہ ختم کرتا چلا گیا، جبکہ وہ خود بھی جذبوں کی گرفت میں بے بس ہو کر اپنا وجود اس کے حوالے کر چکی تھی. اب جب اتنا بڑا قدم اٹھا ہی لیا تھا تو اس پر قائم رہنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی. آنکھوں کے چند آنسو بے اختیار تکیے میں جذب ہو گئے، مگر جذبات کی شدت اس قدر غالب تھی کہ شاہ نواز لاشعوری ہر چیز کو بھلا کر خود کو اس کے وجود میں گم محسوس کر رہا تھا. صبح سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہونے پر اس کی آنکھ کھلی. نیم آنکھیں کھولتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھنے اور سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اپنے ٹوٹتے ہوئے وجود کا احساس پا کر دانتوں تو بنے لب آ دیے. پلٹ کر بستر کی دوسری جانب کروٹ لی تو شاہ نواز کو دیکھ رہی تھی. بغیر شرٹ کے نچلے حصے پر کمفرٹ ڈالے گہری نیند سو رہا تھا. آہستگی سے اٹھتے ہوئے وہ اپنے درد کرتے وجود کو سنبھالتی ہوئی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی. نہا کر جیسے ہی باہر نکلی سامنے ہی شاہ نواز کو بستر سے ٹیک لگائے بیٹھا پایا. اس کی سرخ آنکھیں ہانیہ کے وجود پہ جمی ہوئی تھی، جبکہ وہ کانپتے ہوئے اپنے وجود کو اس کی نظروں سے آزاد کر پاتا محسوس کر رہی تھی. اپنے لبوں کو چباتے ہوئے بے ساختہ اپنی انگلیاں مسلنے لگی، جبکہ سانس رک رک کر آ رہی تھی. 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کے سامنے مجرموں کی طرح کانپتی ہوئی کھڑی تھی. تمہیں کس نے کہا تھا بستر چھوڑنے کو؟ سنجیدہ اور گہری آواز میں وہ اس سے مخاطب کر رہا تھا. اس کی آواز سن کر وہ اور بھی سہم گئی. مجھے شاور لینا تھا. دھیمے لہجے میں بڑی مشکل سے بولی. نظریں اس کی نظروں سے ملانے سے انکار کری تھی. ابھی کے ابھی بستر پر واپس آؤ. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری مرضی کے خلاف کچھ کرے. اس کی سنجیدہ نگاہوں میں گہرائی محسوس کر کے وہ کانپ اٹھی تھی. اس سے بحث کرنا فضول تھا اور نہ ہی اب اس میں اتنی ہمت باقی تھی کہ وہ شاہ نواز لاشعوری سے کوئی تکرار کر سکے. خاموشی سے چل کر آتے ہوئے بستر کی دوسری جانب بیٹھ گئی. حلق میں اٹکی ہوئی گھبراہٹ کے ساتھ وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کے ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو تھام دیا اور اپنی جانب کھینچ لیا. کھلے بالوں اس کے سینے پہ بکھر گئے اور وہ سانس تک روک بیٹھی. بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں میں تم پر. کانٹریکٹ میرج ہی صحیح، شوہر تو ہوں نا میں تمہارا. وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھتا ہوا اپنی سرسراتی انگلیوں کا لمس اس کے خد و خلد پر چھوڑ رہا تھا، وہ جو اسے مزید کانپنے پر مجبور کر رہی تھی. وہ الگ تر کرتی ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی، جی آپ میرے شوہر ہیں. کب کپاتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی نے نظریں جھکا لی. اس کی جھکی پلکوں کی لرزش دیکھ کر شاہ نواز اندر تک شرشرار ہو گیا. ایسی حیا اس نے نہ بڑے خاندانوں کی لڑکیوں میں دیکھی، نہ ہی ان بے باک عورتوں میں جو اس کے دفتر میں کام کرتی ہیں. بیوی، میرا دل ابھی نہیں بھرا، یہیں رہو اور اپنے شوہر کو خوش کرو. سرگوشی اس کے کانوں میں انڈیلتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھک گیا. اس کے دانتوں کے نمس پر وہ اپنے ناخن اس کے کندھوں پہ گاڑنے سے خود کو روک نہ سکی. اس کی سسکی کمرے میں گونج اٹھی. شاہ نواز کے لبوں سے اس کا نام سرگوشی میں ادا ہوا، مگر اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر اس کی آہیں دم توڑ چکی تھی. وہ ایک بار پھر اس کے وجود پر اپنے نام کی مہر شاہ نواز
لگا چکی تھی اور سسکتے ہوئے اپنا وجود اس کے نام کر گئی۔ کانٹریکٹ دوبارہ ٹھیک کرواؤ اور اس میں ایک اور شرط شامل کرو۔ دن کے اجالے میں بھی کمرے کے پردوں کے باسط اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ وہ پردوں کے قریب کھڑا فون کال سے لگائے کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ دراڑوں سے آتی روشنی اس کے چوڑے وجود پر پڑ رہی تھی، جس پہ سینے پر موجود ناخنوں کے نشان نمایاں تھے۔ سر، کانٹریکٹ میں تبدیلی کیسے ممکن ہوگی؟ میرے مطلب ہے ہانیہ میم نے تو کانٹریکٹ پڑھا ہوگا۔ مجمل جو کہا گیا ہے وہی کرو، مجھے فضول سوالات پسند نہیں۔ تبدیلی کرو، اور ویسے بھی اب ہانیہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ فون بند کر کے اس نے موبائل میز پر پھینک دیا۔ اندھیرے کمرے میں سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں بستر پر سوئے ہوئے اس کے وجود پر ہی جمی تھی، جس کی طرف وہ بیختار کھینچا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا تھا، اتنی کم وقت میں وہ اس کے حواس پر سوار ہو چکی تھی۔ شاید اس کی خوبصورتی وہ اس قدر حسین تھی کہ کوئی بھی مرد خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہ پاتا تھا۔ سگریٹ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا صبر کا جواب دے گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاری قدموں سے بستر کی جانب بڑھا۔ ایک بار پھر اس کے وجود کو اپنی دستوں میں لینے کے لیے شاہنواز مجھے جانے دے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ خود کو اس کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نکاح کے بعد بھی اسے اپنی گرفت میں رکھے ہوئے تھا اور بستر چھوڑنے کی اجازت دینے کو تیار ہی نہیں تھا، جبکہ وہ ان کی ان حرکتوں سے وہ جھنجھلا چکی تھی۔ وہ بغیر اپنا حصار ڈھیلے کیے اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ پہلے ہی اپنی شدتوں سے دکھ چکی گردن کو وہ اپنی داڑھی کی چبھن سے اور بھی تیز کر کے وہ اسے بھکلا دینے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ کس انسان کے ساتھ بن گئی تھی جو اسے یہاں سے نکلنے ہی نہیں دے رہا تھا؟ تم ایک جادوگر اپنے حصار میں باندھ رہی ہو۔ تمہیں معلوم ہے آج تک کوئی بھی شاہنواز کو اس طرح قابو میں نہیں لا سکا جس طرح تم میری سانسوں پہ سوار ہو رہی ہو۔ مدہوش لہجے میں کہتا ہوا اس کی وجود پر اپنی گرفت لمحہ بہ لمحہ مضبوط کرتا جا رہا تھا، مگر وہ مرنے کے قریب تھی۔ اب اگر مزید شاہنواز نے کوئی جسارت کی تو وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی۔ شاہنواز پلیز ایسا مت کیجیے، مجھے جانے دے، لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی ہوئی وہ اس کے ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ کانٹریکٹ میرج کی ہے تم نے مجھ سے، جب تک تم حاملہ نہیں ہو جاتی یہاں سے ہلنے کی بھی کوشش مت کرنا، کیونکہ مجھے یہ بات پبلک کرنی ہے۔ وہ ایک لفظ آنکھوں پہ اتارتا ہوا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ سانس روک کے حد سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس کے وجود ہلکے ہلکے خوف سے لرز رہا تھا۔ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جب کوئی اور بہانہ نہ ملا تو اس نے اسی بات کا سہارا لے لیا۔ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا چکا تھا۔ اس اپنے بازوں کے حصار سے آزاد کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے انٹرکام پر کھانا لانے کا کہہ دیا۔ کیا اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں؟ کھانا کھانے کے بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاتھ میں اس کے کنارے باندھے نظر جھکائے اپنے ناخن دیکھتی ہوئی وہ بولی۔ شاہنواز کا نوالہ منہ تک جاتا ہوا ہاتھ میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ وہ تپش بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی پلکوں کا گرنا اور اٹھنا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے کٹے ہوئے لب چباتی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ بالکل نہیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ دوبارہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اسے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں جا سکتی ہوں اور جب آپ بلائیں گے تو واپس آ جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ قدر پریشان دکھائی دے رہی تھی، انہیں ایک دوسرے میں الجھاتے ہوئے وہ الجھتی ہوئی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو ہانیہ، شاہنواز لاشاری، میں نے کہا بھی تھا کہ کانٹریکٹ پڑھ لو، مگر تم نے پڑھا ہی نہیں۔ کانٹریکٹ کی آخری شرط میں صاف لکھا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا جب تک تم حاملہ نہیں ہو جاتی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے کانٹریکٹ پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ جس قدر پیسوں کی اسے ضرورت تھی اس نے بغیر سوچے سمجھے سائن کر دیا تھا، مگر اب 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنے کا خیال اس کی جان ہی نکال رہا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ اسے مستقل اپنے پاس رکھنے پر آمادہ تھا۔ جب وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی تو اس کا کیا حال کرے گا؟ ماں اور بہنوں کو کیا جواب دے گی؟ ایک دن کا جھوٹ تو وہ بول چکی تھی، مگر مہینوں کا جھوٹ کیسے بولتی؟ پریشانی سے اپنی انگلیاں مروڑتی وہ سوچ میں تھی۔ اس کے ماتھے پر نمایاں پریشانی شاہنواز نے صاف دکھی۔ کیا تم میرے ساتھ رہنے سے پریشان ہو یا پھر اس کانٹریکٹ پر پچھتا رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اسے نگلنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے ابھی گھر میں نہیں بتایا، بس اسی بات کی پریشانی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا سر جھکا گیا، ناخنوں سے اپنے ہاتھ کو خراشتے ہوئے بار بار لب
نشلا لب دانتوں میں دبا رہی تھی. مجھے لگتا ہے تم مجھے کچھ زیادہ ہی یاد کر رہی ہو، اس لیے بار بار یہ حرکتیں کر کے مجھے اکسا رہی ہو. وہ کہتے ہوئے اچانک جھکا اور اس کے نچلے لب کو دانتوں سے آزاد کر دیا. وہ آنکھیں پھیلائے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی. بات سمجھ میں آتی اس کے گلے میں گٹلی ابھری اور ڈوب گئی. ایسے کچھ نہیں ہے، میں بس پریشان ہوں، یہ میری عادت ہے. وہ آزاد دیتے ہوئے گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی. اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. اسے اچھا لگا کہ اس کا یوں حیا سے گھبرا جانا. اس نے لڑکی کو خود اس پر نچھاور ہوتے دیکھا تھا، مگر وہ سب سے مختلف تھی. گھر پر بتا دو، سادہ سی بات ہے. وہ سنجیدگی سے کہہ کے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. کیا یہ وہ گھر جا کر بتائے کہ اس نے کانٹریکٹ میرج کر لی ہے اور بچہ ہوتے ہی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا؟ کیسا بےہودہ خیال تھا. اس نے آنکھیں مینچ لی تھی. کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں فی الحال چلی جاؤں تاکہ گھر والوں کو بہتر طریقے سے بتا سکوں کہ میں کیوں واپس نہیں آ رہی؟ وہ گلا تر کر کے راستہ نکالتے ہوئے بولی. وہ کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھتا رہ گیا. اس کی گھبراہٹ، بار بار گلا صاف کرنا اور انگلیاں مڑوڑنا وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا کہ آخر کار اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ خدا نخواستہ ہی سے ہی اسے اجازت دے چکا تھا. ہانیہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا. وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف بڑھ گئی. اسے جاتا ہے دیکھ کر شاہ نواز نے موبائل اٹھایا اور کال ملا دی. اس پر نظر رکھو، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے سے کہہ کر اس نے سامنے والے کا جواب سننے بغیر کال کاٹ دی تھی. امی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سارا اور زارا کیسی ہیں؟ سامنے بیٹھی ہوئی دھیر عمر عورت کو دیکھ کر وہ ان سے لپٹ گئی. اسے بازوؤں کے حصار میں لے کر اس کا سر چومنے لگی. میری بیٹی ہمارے لیے کتنی محنت کرتی ہے، مگر بیٹا یوں رات کو باہر رکنا اچھی بات نہیں. آئندہ رات کو باہر مت رہا کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، راتوں کو نیند نہیں آتی. وہ سنجیدگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی. ہانیہ بامشکل مسکراتی رہی تھی. اس کی نظریں گھما گھما کر سارا اور زارا پہ ٹکی ہوئی تھی. وہ اس کی چھوٹی بہنیں تھی. 20 سالہ سارا اور زارا جڑوا بہنیں تھی جن کا نکاح خاندان میں ہو چکے تھے، مگر جہیز کی باسط رخصتی ٹال دی گئی تھی. امی میں نے ایک اچھی نوکری تلاش کر لی ہے، مگر اس سلسلے میں مجھے وہیں رہنا ہوگا، میں اب گھر نہیں آ سکوں گی. مجید بھائی اور طاہر بھائی سے آپ بات کر لیجیے. ٹھیک ہے، 1 سال بعد جب میں واپس آؤں گی تو سارا اور زارا دونوں کی رخصتی کرا دوں گی. جہیز کی فکر مت کریں، جتنا وہ کہیں گے میں دے دوں گی. وہ ان کے ہاتھ تھام کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی. وہ پریشان ہو گئی. مگر بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ ایسی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے جس پہ تم ہم سے دور رہو؟ ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں اس کے ہاتھ تھام چکی تھی. ہانیہ بے بسی سے مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی. امی ضرورت ہی ایسی نوکریاں کرنے پر مجبور کرتی ہیں، ورنہ کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنے سے جدا ہو کر رہیں. وہ سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے بولی. وہ خدا نخواستہ نم آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی. وہ جانتی تھی کہ ہانیہ جو کچھ کہہ رہی ہے یہ بالکل درست ہے. اس کی بہنوں کی رخصتی جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر کے ان لوگوں کا جینا حرام کیے ہوئے تھے. تبھی گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنی جانب سے خامی کا اشارہ دے دیا تھا، جس پر وہ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی جہاں سارا اور زارا موجود تھی. شام کے تک وہ وہیں ان لوگوں کے ساتھ موجود رہی اور واپسی پر اپنا سامان پیک کیا ہوا ان سب کو خدا کی امان میں دے کر وہاں سے نکل گئی. مین روڈ پہ پہنچتے ہی ایک سیاہ کار اس کی منتظر عین اس کے سامنے آ کے رکی، جس میں سے دروازہ کھول کر ڈرائیور باہر نکلا اور اس کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا. سامنے شاہ نواز لاشاری کو بلیک سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے دیکھ کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی اور کار میں بیٹھ گئی. اس کی بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی. ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. ڈرائیور اپنی نظریں پیچھے مغلوط کیے بغیر بس سامنے شیشے کی جانب دیکھتا ہوا چلتا جا رہا تھا. اس کے کیریئر میں اسے گونگا اور بہرا بننا پڑتا تھا. اس کے سامنے چاہے کوئی بھی بات کیوں نہ ہو اسے یوں ظاہر کرنا پڑتا تھا جیسے وہ سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو. اپنے گھر کا بتا دیا؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ کھڑکی کے پار دوڑتے مناظر کو دیکھنے لگا، جبکہ وہ سر ہلا کی، مگر پھر اسے اپنی جانب متوجہ نہ دے کر اس نے ہنکار بھرا. ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہ میں کسی کام سے باہر شہر جا رہی ہوں اور شاید 1 سال تک واپس نہ آ سکوں. اس سے میرے گھر والے مطمئن ہو جائیں گے. نرمی سے گلا کھنکارتے ہوئے وہ بولی اور باہر کے مناظر دیکھتی رہی. ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں سختی سے الجھی ہوئی تھیں، بالکل اسی کی الجھی ہوئی زندگی کی طرح. وہ اس کی بات پر کوئی تاثر ظاہر کیے بغیر نظر باہر جمائے بیٹھا رہا، جیسے اس نے بول نہ سکے اتنے کی قسم کھا رکھی، جس پر وہ گہری سانس بھر کے اپنی توجہ باہر دھوتے مناظر کی طرف موڑ چکی تھی. اسے معلوم نہ تھا یہ کسی کی بےتاب نظریں اس کے وجود کا حصار کیے ہوئے تھا. پردے پہ دیکھتے ہی شاہ نواز کا دل دھڑک اٹھا تھا. اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش پر غالب محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے خود کو لاتعلق ہی رکھنا تھا. ان دونوں کا تعلق ایسا نہ تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا. یہ محض ایک کانٹریکٹ میرج تھی. اسے یقین تھا کہ یہ سب جذبات وقتی ہیں. وہ ہانیہ کی خوبصورتی سے متاثر ہوا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. سنجیدگی سے یہ سب سوچتے ہوئے وہ اپنی نظر قابو میں رکھے بغیر
باہر کا منظر میں دل لگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ پاس ہی بیٹھی وہ ظالم حسین لڑکی اس کی توجہ ہٹانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ان سب سے باخبر تھی۔ دل ہی دل میں خود کو گالیاں دیتا ہوا ایک پل کو اس کی جانب مڑا، وہ بھی باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ وقت ان دونوں کے درمیان پر پل لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ کا عرصہ ان دونوں کے درمیان خوبصورت یادیں بناتا ہوا گزر گیا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند اور شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جاننے لگے تھے۔ یہ بات یکسر بھول کر ان کی شادی عام شادی شدہ جیسی نہیں تھی۔ کچھ وقت بعد انہیں الگ ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایک کشش تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچے رکھتی تھی۔ شاید یہ نکاح کی طاقت تھی یا نئے بنے اس رشتے کی تاثیر کہ وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند اپنانے لگے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر ایک دوسرے کے احساس تھا۔ وہ رشتہ جو کاغذی سمجھ کر شروع ہوا تھا اب جذبات میں ڈھلنے لگا تھا۔ شام کو گھر جلدی آنا ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، وہ خوشی ہی دیر پہلے باہر سے آئی تھی۔ چہرے پہ خوشی سجا کر فون پر میسج کرتے ہوئے بولی تھی۔ دل اسی سے دھڑک رہا تھا، کیا جو وہ محسوس کرنے لگی تھی شاہناز بھی وہی سب کچھ محسوس کر رہا تھا؟ اگر نیا ایسا ہوا تو مگر وہ نامطمئن نہیں ہونا چاہتی، اسے آج اظہار کرنا ہی تھا۔ یہ کاغذی رشتہ کہیں تو جڑنے کی سبیل بن سکے۔ گہری سانس لے کے وہ کمرے کی جانب تیار ہونے بڑھ گئی تھی۔ دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ لگا کر وہ تیار ہو چکی تھی کہ نیچے سے ہارن کی آواز آئی۔ مسکراتے ہوئے دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہی تھا کہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ احتیاط سے سینیاں اترتے ہوئے اس کی نظر سامنے دروازے پر جمی تھی، جہاں سے ابھی اس نے آنا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ آ گئے، مسکراتے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی، مگر آخری سیڑھی پہ اس کی قدم ٹھٹک گئے۔ اس کی آنکھیں پھیل کے بڑی ہو گئی۔ شاہنواز کے پیچھے ایک خوبصورت حسین لڑکی کو دیکھتی جو سر سے پاؤں تک پلاسٹک میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ سجے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے ارد گرد ہر چیز کا باریکی سے جائزہ لے رہی تھی۔ ہنیہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ کیا خواب ٹوٹ گیا؟ کیا اس کے خواب کی مدت اتنی ہی کم تھی کہ چند لمحے کی خوشیوں بھی نصیب نہ ہوئی؟ گہری سانس لے کر وہ سوچنے لگی، پھر بھاری قدم اٹھاتے ہوئے ان کی جانب بڑھ گئی۔ آپ گھر واپس آ گئے ہیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے سر جھکا لیا۔ شاہنواز نے مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کا جھکا ہوا سر اس کے دل میں عجیب سی جکڑن پیدا کر رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ تم کون ہو؟ وہ نازک سی پلاسٹک سی گڑیا گویا ہوئی، جبکہ اس کی شاطر آنکھیں باریکی سے ہانیہ کی وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی شاہنواز کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ یہ یہاں کام کرتی ہے؟ شاہنواز نے اس کی الجھن سلجھاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ ترستے دل کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں، اس نے سچ ہی تو کہا تھا، میں اس گھر میں کام ہی تو کرتی ہوں۔ وہ پیسوں کے لیے اس گھر میں بیوی بن کے رہ رہی تھی، جو وہ سوچ بیٹھی تھی کہ شاید یہ رشتہ کچھ اور بھی بن سکے۔ وہ سب وہم اب ٹوٹ چکا تھا، ان دونوں کے درمیان اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات آج معلوم ہو گئی تھی، مگر یہ خیال اسے کیوں تکلیف دے رہا تھا؟ دل میں اٹھتا ہلکا ہلکا درد اس کی روح کو کیوں جھنجھوڑ رہا تھا؟ پل کے جھپکتے ہوئے اس نے آنکھوں میں امٹتے آنسو روک لیے اور بامشکل مسکرا دی۔ گھر میں خوش آمدید، میں آپ کے لیے کیا بنا سکتی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی سے بولی، جو نفرت بھری نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ مجھ سے مہمانوں جیسا برتاؤ کرنے کی ضرورت نہیں، میرا نام ہیبا ملک ہے اور میں شاہنواز لاشاری کی منگیتر ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے کہا۔ ہانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے آج وہ اس رشتے میں بندھی ہوئی تھی، تو یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ خود کو اب تک شاہنواز کی منگیتر کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ شاہنواز اس کی آنکھوں میں لرزتے سوال پڑھ کر آگے بڑھ گیا۔ ہاں، وہ اسے کیوں وضاحت دیتا؟ مالک کب سے نوکروں کو وضاحت دینے رکھتے ہیں، اس کی حیثیت بھی تو یہی تھی۔ خاموشی سے ان دونوں کو اسٹڈی میں جاتا دیکھ کر وہ کمرے کی جانب کھسک گئی۔ شاہنواز، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ تمہارے سامنے بن سور کر موجود تھی؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ سنجیدگی سے اس کی اسٹڈی کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ شاہنواز لبوں پر مٹھی رکھے اسے ادھر ادھر گھومتے دیکھ رہا تھا۔ سیدھی بات پڑا، تمہیں مجھ سے اب کیا چاہیے؟ تم جو میڈیا کے سامنے جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنا کر مجھ سے رشتہ توڑ چکی تھی، تو اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ گہری اور سنجیدی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس بھٹک گئی تھی، مگر میں تمہارے پاس لوٹ آئی ہوں۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں ایک لائیو پریس کانفرنس بلاؤں گی اور سب کے سامنے اعتراف کروں گی کہ میڈیکل رپورٹ غلط تھی۔ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور تم پر لگا وہ ہر داغ صاف ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاہنواز نے مٹھیاں بھینچ لی اور خود کو کچھ کہنے اور اسے خود سے دور جھٹکنے سے باز رکھا۔ بغیر کچھ کہے اس نے منہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔
हानिया का खूबसूरत चेहरा आज वो क्यों तैयार हुई थी, वो उसका वो मैसेज आखिर वो क्या बताना चाहती थी। गहरा सांस लेते हुए वो सोच में डूब गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो अपने कमरे में चक्कर काटते हुए शाहनवाज का इंतजार कर रही थी, मगर 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी वो वापस ना आया। उसे ढूंढते हुए बाहर निकली। सामने मौजूद हेबा को देखकर वो अपनी जगह ठिठक गई। हेबा हानिया को घूरते हुए बोली, मैं यहाँ पानी रखने आई थी। संजीदगी और घबराहट भरे लहजे में हानिया ने एक बहाना कर लिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस कमरे में किसी लड़की का दाखिला मना है? इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे इस कमरे तक रसाई हासिल है, और उसके दिल तक भी। इसलिए आइंदा अपने इस गंदे और घटिया वजूद को मेरी शाहनवाज से दूर रखना, वरना मुझे एक तुम्हारा जैसा वजूद इस दुनिया से गायब करने में देर नहीं लगेगी। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए वो कहते हुए खला खुश करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। बेबसी से कहते हुए हानिया लब सी कर रह गई। आखिर ऐसी की क्या किस्मत पाई थी उसने। एक बीवी अपने शोहर की महबूबा को वजाहतें दे रही थी कि उसके शोहर पर हक सिर्फ उसकी महबूबा का। ये कैसा बेबसी का मकाम था। गहरी सांस लेकर वो सोचती रही और फिर कदम नीचे मौजूद कमरों में से एक कमरे की जानिब बढ़ा दिए। कुछ दिन बाद वो उसके सामने मौजूद थी। खिड़की की जानिब रुक किए ना जाने बाहर क्या तलाश कर रही थी। हानिया उंगलियां मरोड़ते हुए बिस्तर पे बैठी उसके कुछ कहने के मंतजर थी। जब खामोशी बहुत गहरी हो गई तो वो हलक साफ करके बोलने ही लगी थी कि वो बोल उठा, तुमने मुझे मैसेज किया था, तुम मुझे कोई ज़रूरी बात बताना चाहती थी। वो बात क्या थी? संजीदगी से कहते हुए अपनी जगह कायम खड़ा रहा। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं थी, मैं तो वैसे ही कह दिया था। बात टलते हुए सिर झुकाकर अपनी गोद में रखे हाथों को देखने लगी। हेबा उसी दिन शाम को वापस जा चुकी थी, मगर उसके साथ ही शाहनवाज भी गायब था, और आज यूं अचानक उसके सामने मौजूद होकर वो चंद दिन पहले की बात कर के बारे में पूछ रहा था। वो उसे कैसे बताती? कम से कम हेबा वाले वाक़ये के बाद तो वो खुद भी हिम्मत ना कर पाई थी। ठीक है, जैसे कि तुम जानती हो हेबा वापस आ चुकी है, तो वो अपना बयान वापस ले लेगी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं ख़त्म होता है। अच्छी बात है कि तुम हामला नहीं हुई। आराम से मुझसे तलाक देकर कहीं और शादी कर लेना। तुम्हें हमारे तयशुदा पैसों के मुताबिक रकम मिल जाएगी। इस जगह को अच्छी तरह साफ करके अपने होने का नामो निशान मिटा देना। पैसे भी मिल जाएंगे और कुछ वक्त बाद तलाक के कागजात भी। केकी की जाने मुंह किए हुए एक ही लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसने अपनी जगह साकित कर दिया था। वो शिश्त उसे देखती रहेगी। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। वो कैसा बेहिस इंसान था। जब ज़रूरत थी तो वो अपने पास रखा, और जब ज़रूरत ख़त्म होगी तो दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। माना कि वो पैसों के लिए उसकी ज़िंदगी में आई थी, माना कि वो मजबूरी में इसके साथ जुड़ी थी, मगर क्या इन 2 महीनों में उसने हानिया के लिए कुछ भी महसूस नहीं किया था? आंखों से ना बहने वाले आंसू दिल पर गिरकर उसे अंदर ही अंदर जला रहे थे। पूरे वजूद में उसे धुएं की सी बू महसूस होने लगी थी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज लबों में आकर टूट गए थे। क्या है सब कुछ ख़त्म? दिल ने चुपके से कहा। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, हमारे दरमियान कुछ था ही नहीं जो ख़त्म हो जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तमाम शराइत हम दोनों पहले ही दिन से ही जानते थे। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तो हमारा वक्त भी ख़त्म, रिश्ता भी ख़त्म। संजीदगी से एक लफ्ज़ कहते हुए वो उसे देखे बगैर पलटा और वहाँ से चला गया। हानिया सुन पड़ते हिसाब के साथ उस जालिम इंसान को देखती रहेगी जो उसके जज्बात को बेदर्दी से कत्ल कर चुका था। रिश्ता ख़त्म भी। यकीनी से उसके आखिरी अल्फाज दोहराते हुए उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख दिया। हलक पे गुट्टी सी बन गई थी। शायद अच्छा ही था कि वो शाहनवाज को ये ना बता सके। कम से कम अभी उम्मीद ही सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी थी। अगले ही दिन वो सारी सफाई करके अपना सामान बांध चुकी थी। लॉन्च में उसके सामने सर झुकाए खड़ी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर पहले वो खुद शाहनवाज की नज़रों से कुछ समझने लगी थी, मगर हकीकत वही थी। तलाक थी जो उसके सामने मौजूद थी। ये रहा तुम्हारा चेक। संजीदगी से कहते हुए उसने उसके सामने चेक रख दिया। रकम उस रकम से कहीं ज़्यादा थी जो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त बताई गई थी। इतनी ज़्यादा रकम क्यों? कब कपाते लहजे में उसे देखते हुए बोली, मैं कॉन्ट्रैक्ट दरमियान में ख़त्म कर रहा हूँ तो उसकी पेनल्टी भी मुझे ही अदा करनी होगी। इसलिए रकम तुम ले सकती हो, इस पर तुम्हारा हक है। संजीदगी से कहते हुए वो उसका हाथ में चेक थमा चुका था। लफ्ज़ हक पर उसकी आंखों पर सुर्खी उतर आई। अगर उसने कब उसके हकूक़ अदा किए थे? वो तो एक बेहस पत्थर था जिससे सर फोड़ते फोड़ते वो थक चुकी थी। तब अपने आंसू दबाते हुए वो चेक थामकर बाहर की जानिब बढ़ गई। उसके कदम बाहर की तरफ जाते देख कर शाहनवाज का दिल धड़क रहा था। वो उसे रोक देना चाहता था, पर नहीं। उस लड़की के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बार बार अपने दिल को समझाते हुए वो झूठी तसल्लियाँ देना चाहता था, मगर ऐसा होना मुमकिन कहाँ था। उसके जाते ही घर में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, जैसे वो जाते जाते शाहनवाज लशानी की सांसें भी अपने साथ ले गई हो। दिल अजीब सी घुटन में डूबा हुआ था और रातें उससे भी ज़्यादा सर्द हो चुकी थी। वो तो पहले ही तन्हाई का आदी था, तो अचानक तन्हाई उसे क्यों महसूस हो रही थी? खाना खाते हुए वो रात को बिस्तर पर लेटे हुए घर में इधर उधर
ہوتے ہوئے اس کی وجود کی عادت ہو چکی تھی جو اب وہاں موجود نہ تھا۔ شاہ نواز لشکری اپنے دل کو جتنا سمجھانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی ہانیہ کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا چلا جا رہا تھا۔ 1 مہینے اسے دیکھے بغیر اس نے کیسے گزارا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کہاں ہے، وہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی، اسے طلاق دے کر چھوڑنے کی ہمت وہ اپنے اندر نہیں پا سکا تھا، مگر یہ اعتراف کرنے سے بھی ڈرتا تھا کہ وہ ہانیہ کا عادی ہو چکا ہے۔ اس کی محبت نے ایک پتھر جیسے انسان کو بھی پگھلا دیا تھا، اس بزنس مین کو جو اپنی سانسوں تک کا حساب رکھ کر چلتا تھا۔ شاہ نواز اپنی اسٹڈی میں کرسی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ہانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس طرح بغیر اجازت دروازہ کھول کر اندر آنے کی ہمت بس ایک ہی انسان کر سکتا ہے۔ زڑ کٹی ہوئی آنکھوں کے سامنے موجود ہبا کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ہبا کی مسکراہٹ مدھم پڑ چکی تھی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں ابھی بھی میڈیا والوں سے مل کر بیان دے کر آئی ہوں۔ تم پر لگا ہوا ہر ایک داغ میں مٹا چکی ہے۔ میں نے سب کو یہ غلط فہمی قرار دے دیا ہے کہ اب کوئی بھی نہ تم سے اور نہ مجھ سے اس بارے میں کچھ پوچھے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو وہ مسکرا کر چہکتی ہوئی اس کی جانب بڑھی، اپنے نازک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر داد وصول کرنا چاہیے۔ شاہ نواز نے گہری اور سخت نظروں سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ اپنے قدوں سے ہٹا دیا۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی بگاڑا ہوا تھا اور تم نے اسے سلجھا دیا۔ میں تمہیں داد کیوں دوں؟ اپنی تیز نگاہوں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا۔ ہبا اس کی اچانک بدلی ہوئی ٹون دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اس سے ایسے لہجے میں کس سے بات کر سکتا تھا؟ شاہ نواز تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ شاہ نواز سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ مٹھیاں بھیج کر غصہ دبا گئے۔ یہی اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں جس میں تمہیں بات کرنی اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اب تم میری توہین کر رہے ہو۔ سوکھے پڑتے چہرے کے ساتھ وہ بولی۔ توہین تو تم میری کر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگا تم اچانک میرے پاس آؤگی اور میں خاموش رہوں گا؟ پھر ایک دن آ کے مجھ سے معافی مانگو گی اور اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرو گی تو شاہ نواز لشکری سب کچھ بھول کر پاگلوں کی طرح تم پر اپنا آپ نچھاور کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یہ بات تم جانتی ہو نا؟ عجیب نظروں سے ہبا کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہی کہ میری زندگی میں تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ میں اپنا دھوکا ہوا نہیں چاہتا، لہٰذا مہربانی کر کے اپنی گندگی سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے تیز لہجے میں بولا۔ ہبا کا چہرہ توہین کی سختی سے جل اٹھا۔ یہ انسان کس قدر بدتمیز تھا! میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ غصے میں چیختی ہوئے وہ بولی، مگر شاہ نواز پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ چیخو مت، تم بھی جانتی ہو، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم میری وجہ سے واپس نہیں آئی ہو۔ تمہاری کمپنی کے ایک کے بعد ایک گھوٹالے ہوتے رہے ہیں اور انہیں گھوٹالوں کی وجہ سے تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا پڑا، اس لیے اپنی یہ منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اسے پہلے کہ میں تمہارے عورت ہونے کا بھی لحاظ بھول جاؤں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی سوکھی پڑتی آنکھیں دیکھ کر ہبا کو اپنے وجود میں عجیب سی سرجری محسوس ہوئی۔ اب وہ قدم پیچھے لیتی ہوئی وہاں سے نکل گئی اور اب جب اس کا راز فاش ہو چکا تھا تو یہاں سے رکنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی تھی۔ قدم پر رکھتی ہوئی وہ واپس چلی گئی۔ شاہ نواز گہری سانس لے کر دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ نیچے بھاگتی ہوئی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سی گھٹن میں ابھرنے لگی، جیسے ہی اس کی کوئی قیمتی چیز اسے چھن رہی ہو۔ کیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہ خیال اچانک اس کے ذہن میں ابھرا، مگر ذہن جھٹک کر وہ ان خیالات سے پیچھا چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس کی زندگی پرسکون تھی، وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ چکا تھا اور اپنے معاملات بھی درست کر رہا تھا۔ رہی بات ہانیہ کی تو وہ اب اپنی زندگی سکون سے گزار لے گی، اس کی گنجائش کہیں بھی نہیں نکلتی تھی، وہ کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ سوچ میں ڈوبا تھا کہ موبائل بج اٹھا۔ میز کی طرف آ کر موبائل کان سے لگایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا جسے اس نے اجازت دے دی تھی۔ وہ گھر میں کام کرنے والی عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ کیا یہ ضروری کاغذات ہیں؟ یہ مجھے آپ کے بیڈ روم کی صفائی کرتے ہوئے ملے تھے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہلکے سے مڑے ہوئے وہ کاغذات اسے ردی ہی لگے، مگر ایک نظر ڈالتے میں کیا حرج تھا؟ وہ ان پڑھ تھی اس لیے پڑھ نہ سکی۔ کاغذات لیتی جب اس نے کھول کر پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت کچھ ہی لمحوں میں تاریک ہو گئی۔ وہ تمام حالات سے آگاہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آنکھوں بے یقینی کے سامنے موجود رپورٹ اس کے پر جم گئی۔ وہ حاملہ تھی، اس نے بتایا کیوں نہیں؟
धड़कते दिल के साथ वो बेयकीनी में रिपोर्ट दोबारा पढ़ने लगा, जो कि सच था। तो क्या हिबा के उस दिन आने से पहले हानिया यही बात बताना चाहती थी? अगर ऐसा तो उसने बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था उसे। उसकी शादी की घुटन कम करनी चाहिए थी। ना जाने वो 1 महीना कैसी रही होगी। जल्दी से झुकते हुए अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और बाहर की जानिब बढ़ गया। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएंगे? हमने तो अपनी बहनों की शादियां करके उन्हें रुखसत कर दिया, मगर अब इस घर से कहीं और जाने का की क्या ज़रूरत है? वो जो घर का सामान समेट रही थी, माँ की बात सुनकर पलट आई और मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। अम्मी, मैं अब हर फर्ज से आज़ाद हो चुकी हूँ। मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुकी थी। मैं सोच रही थी कि काम छोड़ के हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं, ताकि ये माजी हमारा पीछा छोड़ दे, ताकि इस शादी के बारे में कभी किसी को मालूम ही ना हो सके और उसकी और मेरे दरमियान भी कोई ताल्लुक बाकी है। मैं तलाक नहीं चाहती। मैं अपना हालत तर्क करते हुए वो एक हाथ अपने अंदर पलती जिंदगी पे रख कर माँ से बोली, जबकि वो भी उसकी बात समझते हुए इस बात में सर हिलागी। तुमने अपनी बहनों के लिए बहुत कुर्बानी दी है, मगर मैं खुश हूँ कि तुमने कोई गलत कदम नहीं उठाया। संजीदगी से नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए वो हानिया के सर पे हाथ रख चुकी थी। हानिया मुस्कुराकर अंदर की जानिब भर गई। अभी वो पहुंची ही थी कि बाहर से दरवाजे की घंटी की बजने की आवाज़ आई। हानिया की अम्मी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही वो शख्स सामने नजर आया। वो जितना हैरान हो सकी थी उतनी ही सदमे में थी। वो हर एक की तवक्को रखती थी सिवाय शाहनवाज की आमद पे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजीदा लहजे में पूछते हुए वो दरवाजे में ही खड़ी रही। मैं जबकि वो बेचैन नजरों से अंदर झांक कर हानिया को ढूंढना चाह रहा था, पर किसी बात की परवाह किए बगैर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। हानिया कहाँ है? संजीदगी से कहते हुए वो भारी कदम उठाता अंदर की जाने बढ़ा। अंदर से हानिया हाथ में कुछ सामान पकड़े बाहर आई, मगर उसके देखते ही उसका कदम अपनी जगह पर रुक गया। शाहनवाज का नाम उसकी लबों पर आकर काम गया। शाहनवाज उसे देखते ही धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा और उसे अपनी बाजुओं के हिसार में कैद कर लिया। उसके सर चूमते हुए वो अपने उमड़ते हुए आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती है? तुमने मुझे बताया कि नहीं? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि हम दोनों की औलाद है। एक एक लफ्ज़ कहते हुए उसे मजबूती से अपने हसार में थामे हुए था, जबकि वो सुन पड़ते असाब है। उसे यूं अचानक अपने सामने देख रही थी। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हिबा के साथ खुश थे। 2 आंसू टूट के उसके गालों की जीनत बन के वो तड़पते दिल के साथ बोलने ही वाली थी कि शाहनवाज ने उसे अपने हसार में ले लिया।